حسین کے اہم بیان سے، جس میں انہوں نے حکومت اور اپوزیشن دونوں سے جلسے منسوخ کرنے کی اپیل کر دی ہے اور کہا ہے کہ فریقین کارکنان کو اشتعال کا راستہ نہ دکھائیں۔ موجودہ حالات خطرناک محاذ آرائی کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ اپوزیشن تو جلسوں کی سیاست کرتی ہے، مگر حیرانی کی بات یہ ہے کہ اس وقت حکومت بھی جلسے کرنے لگ گئی ہے، جو حکومت کا کام نہیں۔ سیاسی مسابقت ملک دشمنوں کو فائدہ دے سکتی ہے، اس پر مزید تفصیلات حاصل کریں گے۔ اپنے نمائندے یاسر نذر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی یاسر نذر، چودھری شجاعت حسین کے نے اہم بیان دیا ہے کہ اپوزیشن ہو حکومت ہو اس وقت جو ہے وہ جلسے نہ کرے، کیا کہیں گے، مزید کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل، حکومتی اتحادی جو چودھری شجاعت ہیں ان کی طرف سے انتہائی اسٹیٹمنٹ جو اہم اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ سامنے آئی ہے۔ اس میں انہوں نے یہ دونوں پارٹیوں جس میں پی ڈی ایم کے جو سربراہ ہیں ان سے بھی اور حکومت سے بھی اپیل کی ہے کہ انہوں نے جو جلسوں کا شیڈول دے رکھا ہے ان کو فوری طور پہ منسوخ کیا جائے، اور ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے بیان میں یہ بھی کہا کہ پاکستان کے جو موجودہ حالات ہیں، وہ جو معاشی صورتحال ہے، سیاسی حالات ہیں، اس خطرناک محاذ آرائی کے متحمل اب نہیں ہو سکتے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ غربت اور مہنگائی کی چکی میں پسنے والے جو عوام ہیں اپوزیشن کے جلسوں نمبروں کی سیاست سے سخت پریشان ہیں۔ ساتھ انہوں نے حیرانگی اس بات پہ ظاہر کی کہ اپوزیشن نے جلسوں، کیونکہ اپوزیشن کی طرف سے تو کہا گیا کہ جلسوں کی سیاست تو وہ کرتے ہی رہتے ہیں، مگر اس وقت حکومت بھی اس کے مقابلے میں جلسے کرنے لگ گئی ہے جو حکومت کا کام نہیں ہے۔ یہ ان کے حکومتی اتحادی ہیں اور حکومت کو ہی انہوں نے کہا ہے کہ حکومت اب ایسے کام کری۔ اور ساتھ چودھری شجاعت کی طرف سے اب اس حالات یہ بھی بیان دیا گیا ہے کہ یہ سیاسی مسابقت جو ہے ملک میں ایسی سیاسی افراتفری اور بحران کو جو ہے وہ پیدا کر سکتی ہے جس کا ملک دشمن عناصر جو ہیں وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ دونوں فریقین اپنے اپنے کارکنان کو اشتعال انگیز سیاست کا راستہ مت دکھائیں، یہ چودھری شجاعت کی طرف سے اپنی جو اسٹیٹمنٹ ہے اس میں کہا گیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ آئین و جمہوریت کی پاسداری کے لیے ہار اور جیت کو کا مسئلہ بنائے بغیر جمہوری طریقے کے مطابق ووٹنگ میں جو ہے وہ حصہ لیا جائے۔ اسی طرح انہوں نے یہ کہا کہ دونوں طرف سے صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا جائے، سیاسی طریقے سے آگے بڑھا جائے، اور کسی بھی طرح جو جلسے ہیں ان کو دوبارہ جن لوگوں کو اسلام آباد میں اکٹھا کیا جا رہا ہے ان کو اکٹھا کرنے کے بجائے دونوں طرف سے جو شیڈول دیا گیا ہے فوری طور پہ اس کو واپس کیا جائے۔ انہوں نے حکومت کو خاص طور پہ یہ کہا ہے کہ حکومت کا کام یہ نہیں ہے، یہ اپوزیشن کی تو وہ کہہ رہے تھے کہ سمجھ آ رہی ہے، لیکن حکومت کی طرف سے شیڈول دے کے اس طرح جلسے کر کے ایک کر دیا جا رہا ہے، اس کی وجہ سے جو ٹھیک ہے یاسر، ہمارے ساتھ موجود رہیے گا۔ اس وقت اینکر پرسن شوکت پراچا بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی اسی حوالے سے تجزیہ حاصل کرتے ہیں۔ شوکت، جیسے کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ حکومت نے بھی جلسہ کرنے کا اعلان کر رکھا ہے، متحدہ اپوزیشن نے بھی جوابی جلسہ کرنے کا اعلان کر رکھا ہے، تصادم کا خطرہ ہے۔ ایسے میں چودھری شجاعت حسین کی انٹری ہوئی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ حکومت اور اپوزیشن دونوں اپنے جلسے منسوخ کر دیں، کتنا اہم بیان ہے؟ دیکھیے، ہر ذی شعور پاکستانی یہی چاہے گا اور ہر ذی شعور پاکستانی یہی سوچتا ہے اور اسی تناظر میں پریشان بھی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اور چودھری صاحب کی بات بالکل درست ہے کہ حکومت جلسے نہیں کرتی، حکومت تو کام کرتی ہے، حکومت تو مسائل حل کرتی ہے، لیکن یہاں حکومت جس طرح سے وزیر اعظم صاحب میلسی میں گئے، جس طرح کا لب لہجہ استعمال کیا، پھر دیر میں جا کر جس طرح انہوں نے زبان استعمال کی، پھر حافظ آباد میں جلسہ کیا، اب انہوں نے اور بھی جلسے پلان کیے ہوئے ہیں سوات کے حوالے سے، ابھی 1-2 دنوں میں جلسہ ہے۔ تو یہ باقاعدہ طور پر اشتعال پیدا کرنے والی بات ہے۔ پھر یہ کہا جو ہے، وزیر اطلاعات صاحب فرما رہے تھے کہ جی ہمارے کارکنوں کے درمیان سے ہی ایم این ایز کو گزر کر وہاں پر ووٹ ڈالنے کے لیے جانا ہوگا اسمبلی میں۔ اب صورتحال یہ ہے کہ جس دن نو کانفیڈنس پر ووٹنگ ہوگی اس دن تو صرف حکومت کے مخالفین جائیں گے یا پی ٹی آئی کے اندر کے جو لوگ سمجھے جا رہے ہیں وہ جائیں گے، تو یہ تو سیدھا تھریٹ ہے۔ اور وہ بھی اگر وزراء کی طرف سے یہ تھریٹ آنا شروع ہو جائے تو پھر آپ حالات کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ دیکھیں، آپ کے سامنے بلاول بھٹو زرداری لانگ مارچ لے کر آئے، کراچی سے لے کر اسلام آباد تک، وہ پرووربیلی کہ ایک گملہ بھی نہیں ٹوٹا، وہ پرامن ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی تھی، وہ آئی۔ حکومت کا بھی کریڈٹ ہے کہ حکومت نے راستہ دیا، ڈی چو تک آنے دیا، لیکن یہ جو 27-28 مارچ کے حوالے سے کاؤنٹر مارچ اور مارچ کی بات کی جا رہی ہے، ڈی چوک پاکستان کا ایک بڑا ہی حساس مقام ہے، ساتھ ڈپلومیٹ رہتے ہیں، ہمارا ڈپلومیٹک انکلیو ہے،
मैं कहता हूँ 20 लाख छोड़ें, ये डी चौक तो 10,000 लोग नहीं बर्दाश्त कर सकता। इस डी चौक में अगर 10,000 लोग एक तरफ से आ जाएं, 10,000 दूसरी तरफ से आ जाएं, तो फिर खुदा न खास्ता फिर एवरीथिंग इज गॉन। तो ये बेसिकली तो हुकूमत को इनिशिएटिव लेना चाहिए। हुकूमत के इत्तेहादियों ने ये बात कर दी है, अच्छी बात है, वेलकम करना चाहिए। वैसे तो फवाद चौधरी का भी एक ट्वीट आया था पिछले हफ्ते कि इतनी जो है ना तलखी ना बढ़ाएं कि किसी सबब गुफ्तगू से भी हम लोग रह जाएं, फिर पता नहीं क्या होता है। मसलन वो कराची से गवर्नर सिंध आए हुए हैं, आप तो एक काउंसलर की सीट नहीं जीत सकते। गवर्नर साहब आप डी चौक का मुआयना करने जाएंगे, ये डी चौक तो इस तरह के जो अनासर पीटीआई में है बेसिकली तो वो इश्तियाल अंगेजी पैदा करते हैं, वो हवा देते हैं कन्फ्रंटेशन को और इस नहज तक ले जाते हैं चीजों को जहां पर वापसी का रास्ता बिल्कुल। शौकत प्राचा आप हमारे साथ मौजूद रहेगा। मुनीसा जहांगीर आपसे भी यही सवाल करना चाहेंगे, दोनों तरफ से जो है वो जलसा होने जा रहा है, फिर चौधरी शुजात ने कहा है कि जलसे को जो है वो दोनों जानिब जो है वो मनसूख कर दिया जाए, फिर खुर्शीद शाह ने भी जो है वो आके मैदान में कुछ ना कुछ बातें कही हैं, शाह महमूद कुरैशी ने भी कही हैं, फिर हमने देखा है कि शेख रशीद ने आपसे कुछ देर कबल जो है वो मीडिया से गुफ्तगू कही और उन्होंने ये वाजे किया कि मैंने इमरान खान को कहा था कि जो है पहले करे 1 महीने बाद वो आज जलसे कर रहे हैं, जो कि गलत टाइम है। तो आप बताइएगा, हुकूमत भी कंफ्यूज नजर आ रही है, ऑपोजिशन भी कंफ्यूज नजर आ रही है, कॉन्फिडेंस लेवल कहीं भी नजर नहीं आ रहा। देखिए, जो एहतजाज का एक हक होता है वो अपोजिशन को होता है और ये बात समझ में नहीं आ रही कि जिस दिन तहरीके अदम एतमाद होगा वहाँ पे हुकूमत अपनी ताकत का मुजाहरा सड़कों पे क्यों करने जा रही है। अगर उन्होंने ताकत का मुजाहरा करना है तो आइन को फॉलो करते हुए तो वो उनको ईवान के अंदर करना चाहिए, उनको ईवान के बाहर सड़कों के ऊपर करना चाहिए। तो ये तो एक कानूनी तकाजे हैं और इस तरीके से एक कहा जा रहा है, एक मैसेज दिया जा रहा है कि जो लोग जाएंगे नो कॉन्फिडेंस मोशन के अंदर हिस्सा लेंगे उनको गुंडों के अंदर से होके और फिर गुंडों के अंदर से होते हुए इस जुलूस के अंदर से होते हुए जाना होगा। तो देखिए, ये एक तरीके से एक थ्रेट की जा रही है, एक धमकी दी जा रही है और हुकूमत वक्त को ये ज़ेब नहीं देता कि जब वो हुकूमत में है तो वो ताकत का मुजाहरा जो है वो सड़कों पे करें। ये वक्त है कि आप अपना ताकत का मुजाहरा ईवान के अंदर करें। तो जाहिर है जो लोग कल भी जो हमारी बात हुई थी एलाइज के साथ, इत्तेहादियों के साथ, उन्होंने ये वार्न किया, उन्होंने कहा कि देखिए खुदा ना खास्ता अगर 2 जमातें आमने सामने हो जाती हैं, ऑपोजिशन और हुकूमत आमने सामने हो जाती है तो इसका खदशा है कि खून खराबा होगा। अगर खून खराबा हुआ तो उन्होंने ये कहा कि अदालत को चाहिए और ये कामिल अली आगा साहब ने कहा मुझे अपने प्रोग्राम में और बाप पार्टी के मक्सी साहब ने भी कहा कि अगर ऐसा हुआ तो फिर अदालत, खासतौर पे अदालत उज़्मा को चाहिए कि वो हुक्मनामा जारी करे और वो फौज को तलब करे ताकि मामला जो है उसको कंट्रोल कर सके। तो देखिए, ये हालात जिस तरीके से बनने चले जा रहे हैं ये बहुत खतरनाक होंगे, ये मुल्क के लिए बहुत खतरनाक होंगे। तो बेहतर यही है कि हुकूमत जो है वो पीछे हटे और अपना ताकत का जो मुजाहरा है वो ईवान के अंदर करे जिसकी आईन इजाजत देता है। बिल्कुल। हमारे साथ मौजूद रहिएगा मुनीसे और शौकत। आप भी अभी एक ताज़ा तरीन खबर आई है, वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने चौधरी शुजात के बयान पर रद्दअमल दे दिया है और ट्वीट करते हुए लिखा है कि चौधरी शुजात साहिबुल राय शख्सियत हैं। वजीर आजम ने चौधरी शुजात को हमेशा इज्जत की है। इंसाफ एक जमहूरी पार्टी है, हम शिद्दत पसंदी की सियासत नहीं करते, हम तसादुम की सियासत पर यकीन नहीं रखते, हमारी सियासत की बुनियाद जमहूरियत है, अवाम की राय हमारे लिए मुकद्दम है, इस्लामाबाद में जलसे का मकसद तसादुम नहीं है। तो शौकत क्या कहेंगे, क्या कह सकते हैं? फवाद चौधरी का बयान सामने आ गया है, उन्होंने कहा है कि तहरीक इंसाफ एक जमहूरी पार्टी है और शिद्दत पसंदी की सियासत वो नहीं करते हैं, ना ही तसादुम की सियासत पर यकीन रखते हैं। देखिए, हम कतन ये नहीं कह रहे कि पीटीआई शिद्दत पसंद जमात है या पीटीआई जो है वो तशद्दुद को हवा देती है, लेकिन जो होने जा रहा है हम तो उसकी बात कर रहे हैं। वो उसी तरफ लेके जाएगा मुल्क को जिस तरफ चौधरी फवाद साहब कह रहे हैं कि हम वैसे नहीं हैं। मसलन
آپ خود ہی کہہ رہے ہیں بیٹھ کر کہ جو لوگ ووٹ دینے کے لیے آئیں گے تحریک عدم اعتماد میں ان کو اس جو ایک اکٹھ ہوگا لوگوں کا اس میں سے گزرنا ہوگا. آبویسلی وہ چانٹیڈ کراؤڈ ہوگا پی ٹی آئی کے ورکرز ہوں گے اور ان کو پتہ ہے کہ جو اندر جا رہا ہے وہ نیسیسرلی ووٹ دینے جا رہا ہے وزیر اعظم کے خلاف, اور پھر وہ ووٹ دے کے جب باہر نکلیں گے تو پھر اسی کراؤڈ میں سے گزریں گے ایم این اے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی آپ اگر اپنے آپ کو جمہوریت پسند پارٹی کہہ رہے ہیں, تصادم پر یقین نہ رکھنے والی پارٹی کہہ رہے ہیں, اور یقیناً آپ ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. پاکستان کی ساری سیاسی جماعتیں میں تو سمجھتا ہوں, مجھے تو کوئی حق نہیں ہے کسی کو کہنے کا کہ وہ غدار ہیں یا وہ تشدد پسند ہیں, لیکن آپ بھائی اپنے کردار سے, اپنے عمل سے, اپنے فیصلوں سے, اپنی سوچ سے اور جو آپ کرتے ہیں اس سے ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ آپ تصادم پر یقین نہیں رکھتے. آپ کے جو ایکٹس ہیں ان سے ہمیں پتہ چلے کہ آپ تشدد پر یقین نہیں رکھتے. اور ہم تو نہیں کہہ رہے, آپ کے اتحادی کہہ رہے ہیں جو ابھی بھی آپ کی حکومت کے ساتھ ہیں. ابھی بھی ایٹ دا مومنٹ وین آئی اسپیک دے آر دا سٹنگ منسٹرز. اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی آپ کے اتحادی ہیں, وہ آپ سے بات کر رہے ہیں. وہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ حکومت جلسے نہیں کیا کرتی, جلسے جلوسوں کی سیاست تو اپوزیشن کیا کرتی ہے. لیکن اگر جمہوریت کی پارٹی کا آپ دعویٰ کر رہے ہیں تو جو جمہوری روایات ہیں, جمہوری اقدار ہیں, خدا کے لیے کچھ ان کی پاسداری کر رہے ہیں. جمہوری روایات میں ایک آئینی عمل ہے, سادہ قانونی عمل ہے. اس دن ووٹنگ ہونی ہے. اگر آپ کے پاس 172 لوگ ہیں, آپ ان کو اپنے پاس بٹھائیں گے, اسمبلی میں بٹھائیں, جہاں مرضی بٹھائیں, وہ نہیں آئیں گے. اگر آپ پر آپ کے لوگ آپ کے اتحادی اعتماد کھو چکے ہیں تو پھر آپ راستہ کیسے روک سکتے ہیں؟ جمہوری عمل کا, قانونی عمل کا, آئینی تقاضوں کو پورا کرنے کا آپ راستہ تو نہیں روک سکتے. چودھری شجاعت حسین صرف یہی کہہ رہے ہیں کہ بھائی لڑائی مت کریں. آپ کے ملک میں میزائل گر رہے ہیں آ کر, آپ کے ملک کے برابر افغانستان میں کیا ہو رہا ہے؟ اس وقت دنیا میں نیوکلیئر جنگ کا خطرہ پیدا ہوا ہے. آپ اپنے ملک کی پرائرٹیز بطور حکومت میں حکومت سے اپیل کر رہا ہوں. شوکت پراچا آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے گا. منیز جہانگیر, فواد چودھری کا بھی بیان سامنے آیا ہے, تو آئین اور قانون کے مطابق معاملات کو حل ہوتے ہوئے آپ دیکھ رہی ہیں؟ دیکھیے, یہ تو حکومت وقت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے, خود وزیر اعظم کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے, کیونکہ جو وزیر اعظم کے قریب لوگ ہیں انہوں نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے اس کے اندر انہوں نے یہی کہا ہے کہ وزیر اعظم نے ہمیں حکم جاری کیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں ان کو آپ ٹی چوک کے اوپر لے کے آئیں. تو اگر وزیر اعظم جانا چاہتے ہیں تصادم کی طرف تو پھر یہ معاملات حل نہیں ہوں گے. مگر میں سمجھتی ہوں کہ جو اپوزیشن ہے انہوں نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے, انہوں نے حکومت وقت کی سٹیٹمنٹ کے بعد یہ سٹیٹمنٹ دی ہے. تو دیکھیے, ہم نے پہلی دفعہ جو ہے تحریک عدم اعتماد کو پاکستان میں نہیں دیکھا نا, اس سے پہلے بھی تو تحریک عدم اعتماد ہوتی رہی ہے, مگر اس طرح تو نہیں ہوا کہ حکومت نے کہا ہے کہ جی اپنے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو لے آؤ, ہم باہر کھڑا کر دیں گے پارلیمنٹ کے, جو آئے گا نو کانفیڈنس ووٹ ڈالنے وہ اس مجمع سے ہوتا ہوا جائے گا اور واپس بھی اسی مجمع سے ہوتا ہوا جائے گا. یہ ہم نے تو اسٹیٹمنٹ نہیں دی, یہ تو خود انفارمیشن منسٹر نے دی ہے. تو اگر اب ان کو اور لوگوں نے کہا ہے کہ آپ تصادم کی طرف جا رہے ہیں, اگر آپ تصادم کی طرف جائیں گے تو پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے. اگر یہ ان کو اور ان کے عقل مند ساتھیوں نے یہ مشورہ دیا ہے تو میں امید کرتی ہوں کہ یہ وہ مشورہ لیں گے, اس لیے چونکہ اس ملک کے اندر جو معاشی بدحالی ہوئی ہے وہ زیب نہیں دیکھتی کہ یہاں پہ کوئی اور ایکسپیریمنٹ ہو. مت بھولیے کہ ہمارے اوپر اگر کوئی اور اس طرح کا غیر قانونی غیر آئینی ایکسپیریمنٹ ہوگا تو ہمیں سینکشنز برداشت کرنے ہوں گے, ہمیں معاشی سینکشنز برداشت کرنے ہوں گے. اور اس وقت ملک کی معیشت جو ہے وہ بالکل یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ ہمارے اوپر کوئی اور سینکشنز لگیں, خدا نخواستہ. ٹھیک ہے, بہت شکریہ منیزے آپ کا. شوکت پراچا ہمارے ساتھ موجود تھے, ان کا بھی بہت شکریہ. اور جیسے کہ اہم خبر یہ سامنے آئی ہے کہ چودھری شجاعت حسین نے اہم بیان دیا ہے جس میں انہوں نے حکومت اور اپوزیشن دونوں سے جلسے منسوخ کرنے کی اپیل کی ہے اور کہا ہے کہ فریقین کارکنان کو اشتعال کا راستہ نہ دکھائیں. تو اس پر ہمارے تمام تر گیسٹ یہی کہہ رہے تھے کہ صورتحال تبھی بہتر ہو سکتی ہے جب حکومت بھی بیک فٹ پر جائے اور اپوزیشن بھی جو ہے معاملات کو کنٹرول کرے.